السلام علیکم. سب سے آسان قرآن کی زبان. نعمان مسجد فیڈرل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں. آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آمین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین. آج ہم اپنی پریکٹس کے لیے وہ الفاظ کو دیکھیں گے جو قرآن میں سب سے زیادہ استعمال ہوئے. قرآن میں الفاظوں کی تعداد کے متعلق 78,800 سم تھنگ ہے، لیکن بہت سے لوگ 79,000 ہی کہتے ہیں. اس میں سے یہ ہے کہ آپ کے جو ضمیر ہے، ضمیر جو منفصلہ ہے، وہ تقریباً 1,500-3,000 کے قریب وہ ہے جو آتا ہے. اور جو اٹیچ ضمیر ہے وہ 6,000 کے طرح آتے ہیں. تو 6,000 یہ ہو گیا. اور پھر جو حرف علت ہے وہ تقریباً 12 حروف ہیں جو 8,500 مرتبہ ہیں. تو 8 6 14 14,500. ٹھیک ہے. پھر جو فعل اور یہ سب ورب ہیں یہ بھی تقریباً 6,000 کے قریب ہے. اسی طرح دوسرے الفاظوں میں ہم کریں گے تو ہاں حرف جار کا جو بتایا نا 8,500 12 جو ہے. اچھا جو عربی زبان میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی ادائیگی مشکل ہو تو اس کو آسان ادائیگی کے لیے اس کی شکل تبدیل کر دی جاتی ہے. تو یہ لفظ بھی ایسا ہے کہ قاوالا، اور عربی زبان میں واو اور یا جو ہے وہ حرف علت کہلاتا. علت کے معنی الف بیمار حروف، یعنی یہ جب آتے ہیں تو لفظ کی ادائیگی تھوڑا سا متاثر ہو جاتی ہے. جیسے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں سب چیزیں. قاوالا اگر ہوتا، قاوالا قاوالا دونوں آدمی نے کہا، قاوالو ان سب نے کہا، قاوالت اس عورت نے کہا، قاوالتا ان دو عورتوں نے کہا، قاولنا تو ان سب عورتوں نے کہا. یہ کس قدر مشکل ادائیگی. عربی اتنی سہل اور آسان زبان ہے کہ وہ لفظ جو ہے آپ کی ادائیگی میں مشکل ہو تو وہ اس کا فارمولہ ہے. تو فارمولہ کیا ہے کہ اصل لفظ ہے قاوالا یقولو. اب یقولو کا دیکھیں، یقولو یقولان یقولون، مشکل ہے نا ادائیگی. اسی طرح تو قوالا کو یہ اس کو کہتے ہیں اجوب. آپ لوگوں نے پڑھا ہے، جو نئے ہیں ان کو تو نہیں پتا، لیکن واو اور یا اگر عین کلمے پہ آئے تو وہ اجوف ہوتا ہے. عین کا فے، اس کا فے کلمہ جو ہے قاف ہے، اور عین کلمہ واو ہے، اور لام کلمہ لام ہے. تو اس کا قا وا لا، اس کا شرط یہ ہے کہ جو آپ کا حرف اجوف ہے واوی، واو کا، اس پہ حرکت ہونی چاہیے. حرکت ہے، ٹھیک ہے. ماں قبل بھی حرکت ہے. ماں قبل حرکت کس کی ہے؟ زبر کی. تو اس کا واو کا جو ہے، قاف کا جو ہے، یہ ساؤنڈ ہوتی کاف کی قا، اور الف کی ساؤنڈ ہوتی کا، لیکن یہ کی ساؤنڈ ہوتی ای. واو کی ساؤنڈ ہوتی او. زبر کی کیا الف سے ہم کرتے ہیں، واو کو پیش کا واو سے ہم کرتے ہیں، بے پیش بو، بے واو بو. ٹھیک ہے نا. اسی طرح بے یا بی، بے زیر بی کہتے ہیں نا. تو پہلے حروف کے موافق جو ہے وہ لفظ لایا جاتا ہے. تو قاف کا جو ہے وہ
अलिफ से चेंज कर दिए थे काला, काला, काला सबको पता है, काला अल्लाह, अल्लाह ने कहा। तो काला जो है ये चेंज कर दिया। अब देखें काला, काला, कालू, कितना आसान हो गया, कालत, कालता, कुलना। तो ये यहाँ ये चेंज हो गया और ये हरफ जो है 1618 मरतबा इस्तेमाल हुआ है हवाला जो है जो कौन। अब देखिए एक और बात ये देखिए कि काला, काला, कालू, अभी हम थोड़ा देर कर रहे थे, अब मैं इसके मानी नहीं करता, जो काला उसने कहा, काला उन दोनों ने कहा, कालू उन सब ने कहा, कालत उस औरत ने कहा, कालता उन दो औरतों ने कहा, कुलना, हाँ, ये कुलना भी है, ये कबलना था, जैसे ये कबला है ना, कबलना था। तो इसको मैं कर थोड़ा सा ताकि समझने में आसानी हो सकता है तो यही तो कर देता हूँ। देखिए ये वल ना था। अच्छा, हमने कहा कि काफ है तो वाव को हम ड्रॉप करके क्या करते हैं, अलिफ, ठीक है, ये काल ना हो गया। तो एक चीज जो है, दो सुकून याद है आपको, दो सुकून में उस सुकून को गिरा दिया जाता है जो कमजोर हरफ पे होता है। तो कौन सा कर, हमजा पे, हमजा करो अलिफ या वाव, हरफ इल्लत किस में आता है, तो हम इसको हटा देंगे। जब हटा देंगे तो ये हो जाएगा कुल, इससे हो जाएगा खाओ से कुलना, कुलना उन सब औरतों ने कहा, कुलना उन सब औरतों ने कहा। सर वो ज़बर पेश पे चल जाएगा? हाँ, जल पेट में जाएगा उसका। ये असल में ये जो है इसके मुआफिक जो है वो पेश आता है, क्योंकि जब ये हम इसका ख़त्म करेंगे अलिफ तो यहाँ पे उसका असल में ये इसका यहाँ से ट्रांसफ़र होता है, जैसे ये है इंटरचेंज। हाँ, तो ये इसका वो है कि जब ख़त्म करते हैं तो उस पेश के पाव वाव की साउंड मौजूद करते हैं इसको, ठीक है, इसने कुलना। अच्छा, अब कुलना के बाद ये जो सुकून आया लाम पर, ये तमाम लाम पर सुकून आएगा, यहाँ से यहाँ तक यहाँ तक, ठीक है। तो उल्टा, उल्टा तूने कहा, उल्तुमा तुम दोनों ने कहा, उल्तुम तुम सबने कहा। कुरान में इस्तेमाल करते हैं इसलिए हमें नया लफ्ज़ नहीं लग रहा होगा। उल्टा तूने कहा, उल्तुमा तुम दोनों ने कहा, उल्तुम सब। अच्छा, कुलती, जो कुलता था आदमी के लिए कुलता और औरत के लिए कुलती, कुलती, हाँ, तू औरत ने कहा, कुलतुमा तुम दो औरतों ने कहा, कुलतुन्ना तुम सब औरतों ने कहा। अब ये कुलतु मैंने कहा, कुलना हम सब ने कहा। देखिए कुलतु, अब कुलतु का ये तो अभी अब कहा की बात हो रही है। मैं कहूँ ज़हाबतु मैं गया, फालतू मैंने किया, फालना हमने किया, ज़हाबना हम लोग गए, हसदना हमने हसद की। ये एक सांचा है जिस पे आप है तमाम लफ्ज़ डालेंगे और वो लफ्ज़ उसी तरह तो कुलतु कुलना का हो गया। अब यहाँ आइए, ये इसके असल में कवाला जो है नून फैमिली से है, नसरा युनसुरु, इस वजन पे हम इसको लाएंगे। तो नसरा कवाला, नसरा यकवलु यनसुरु, यकवलु यनसुरु, इस वजन पे लाए तो ये हुआ। अब बात ये है कि ये साउंड इसकी ऐसी मुश्किल हो गई है, तो किया ये जाता है कि अगर माँ कबल ये अजवब कहलाता है, ठीक है, वावी तो ऐन कलमे पे पेश है, और अगर इससे माँ कबल सुकून है तो हम वाव को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, पेश को, हरकत को, वाव की हरकत को हम आगे भेज देते हैं, आगे जगह है।
سکون، ہاں، اور یہاں پہ سکون ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ دیکھیں یقولو، یقولانے پہلے کیا تھا یقولو، یہ ساؤنڈ تھی، یقولانے یہ ساؤنڈ ویسی تھی نا. اب یقولو، یقولانے، یقولونا جو ہے مزارہ ہے، اس کے معنی دو ہوتے ہیں. یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، اس ہاتھ سے کرتا ہوں تاکہ آپ کو وہ، دائیں ہاتھ ہمارا مذکر کے لیے ہوتا ہے، بائیں ہاتھ مؤنث کے لیے ہوتا ہے. تو یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، یقولانے وہ دو کہتے ہیں یا کہیں گے، یقولونا وہ سب کہتے ہیں یا کہیں گے، ٹھیک ہے. تقولو تو کہتی ہے یا کہے گی، تقولانے تم دو کہتی ہو یا کہو گی، نہیں وہ دو کہتی ہیں یا کہیں گی. یقولنا وہ سب عورتیں کہتی ہیں یا کہیں گی. تقولا کہتے کہتے ہم نے یقولنا کہا، یہ اس لیے آپ کو کچھ عجیب سا لگا ہو شاید، یہ قاعدہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا تقولو تو کہتا ہے یا کہے گا، تقولانے تم دو کہتے کہو گے، تقولونا تم سب کہتے ہو نا. پھر یہ تقولینا تم کہتی ہو یا کہے گی، تقولانے تم دو کہتی ہو کہو گی، تقولنا تم سب کہتے ہو نا. اب کیا ہوگا میں بتاؤں گا نہیں، میں کہوں گا، ہیں؟ میں کہتا ہوں. ہاں لیکن عربی کیا ہوگی، میں کہتا ہوں، میں کہوں گا. کہیے اس کو عربی کیا ہوگی. کلنا اقولو، اقولو اقولو میں کہتا ہوں یا کہوں گا، نقولو ہم کہتے ہیں، کہیں گے. یہ یہاں اقولو اور یہاں نقولو، اس میں تمام سے اذهبو میں جاتا ہوں، میں جاؤں گا، نذهبو ہم جاتے ہیں یا جائیں گے، احسدو میں حسد کرتا ہوں، نحسدو ہم حسد کرتے ہیں یا کریں گے، فارمولا ٹھیک ہے نا. یہ ایک پورا سانچہ ہے، اس سانچے میں بٹھاتے جائیں تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب آئیے یہ تمام قائد ہیں. اب آپ کو یاد کیا کرنا ہے کہ اس کا جو میننگ ہے، ایک تو طریقہ میں نے لکھا ہے لیکن اب میں نے آپ کو زبانی بتا ہی دیا تقریباً، تو اس لیے میں ماضی مضارع اور مصدر اس طرح سے. ہاں ایک تو یہ کہ اس لفظ پہ قول مانے ہوتا ہے بات، قول مانے کیا ہوتا ہے بات. جب اس کو ماضی میں لاتے ہیں تو قاف اور لام پر کوئی بھی فعل ہو، قاف اور لام پر زبر ہوتا ہے، یعنی قاف سے یعنی فے کلمے پہ اور لام کلمے پہ زبر ہوتا ہے. لیکن عین کلمے پہ کبھی زبر بھی ہوگا، زیر بھی ہوگا، پیش بھی ہوگا، ٹھیک ہے. یہ دو پہ تو فکس ہے کہ زبر ہی ہوگا. لیکن جو بیچ والا ہے تیسرا کلمہ جس کو ہم عین کلمہ کہتے ہیں، فے عین لام فیل، فیل مانے ورب، تو فے کا کلمہ جو ہے پہلا فے کلمہ، عین کلمہ جو ہے اس کو دوسرا جو ہے عین کلمہ، تیسرا جو ہے لام کلمہ. 3 حرف ہوتے ہیں، یہ میں کہہ چکا ہوں، ٹھیک ہے. تو فے کلمہ، فے کلمے پہ اور لام کلمے پہ زبر ہوتا ہے. اس میں یہاں پہ کیونکہ یہ نصارہ فیملی سے تھا اس لیے قبالہ ہوا. قبالہ مانے انداز ہمارے لیے مشکل ہو گیا، تو ہم نے وہاں جو چینجنگ ہے اجوف کو چینج کر کے ہم نے قالا کیا، ٹھیک ہے. قالا مانے اس نے کہا، ماضی میں اس نے کہا، ٹھیک ہے. تو اب قولن کے معنی قولن مصدر ہے، تو ہم جب بھی کہیں گے یہاں پہ یوں لیجیے، کیسے میں اس کو میں نے لکھا یہاں پہ بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ یہ چینجنگ صرف حروف علت میں ہوتی ہے. اگر ہاں حرف علت میں یا حمزہ جب آئے گا تب وہ چینجنگ آئے گی. تو قالا یقولو قولن، قولن مانے کہنا یا بولنا. اس طرح یاد کریں، قالا یقولو قولن، قالا مانے اس نے کہا، قولن یقولو مانے وہ کہتا یا کہے گا. بات یہ یاد کرنا آپ کو کیا ہے، قولن، قولن مانے کہنا یا بولنا، ٹھیک ہے. تو اب اس کے معنی تو پتہ ہے، جو قالا ہے اس کا معنی اس نے کہا یا اس نے بولا. یقولو مانے وہ کہتا ہے یا کہے گا، وہ بولتا ہے یا بولے گا، فیوچر میں. ٹھیک ہے. یہ دونوں کے معنی اگر آپ کو یہ معنی آتے ہیں تو اس میں ایک کو ماضی کرنا ہے، ایک کو پریزنٹ اور فیوچر دونوں کرنا ہے. وہ حالات بتائیں گے کہ یہ پریزنٹ ہے یا فیوچر ہے، یہ بتائیں گے.
اور بعض جگہ جو زبردستی کہا جائے گا یہ نہیں یہ فیوچر ہی ہے جس کو پریزنٹ میں نہیں کر سکتے وہ بھی طریقہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہم پڑھ چکے ہیں. اچھا پھر یہ کہ یہ جو ہے کہلاتا ہے ماضی معروف. ماضی معروف کے معنی ہوتا ہے ایکٹیو وائس. ماضی معروف کو کیا کہتے ہیں؟ ایکٹیو وائس. ہم کہنے اس نے کہا. اب اس کا جو وزن ہوتا ہے فویلا ہوتا ہے. فویلا شاید میں نے کہیں لکھا ہو. فویلا. فویلا کے وزن پہ ہم جب اس کو لاتے ہیں حوالہ کو تو وہ اس کو لکھنا پڑے گا تاکہ آپ کو سہولت رہے. اصل میں کولا ہے نا. اور یہ وزن ہے اس کا. یہ ماضی مجبور ہے. ہاں اوپر لکھیں ماضی مجبور. اچھا یہ جو ہے ہم نے کہا کہ واو پر حرکت ہے. ٹھیک ہے, اور حرکت کون سی؟ زیر کی. تو جب ہم اس کو ہٹائیں گے تو زیر کی حرکت کس چیز کی ہے؟ حرف میں کون سا؟ یا کی. الف کی جو ہے وہ زبر کی جو ہوتی ہے یہ زیر کا ہے, یہ زبر کا ہے. الف کی اور پھر جو ہے تو پیلا بن جائے گا. پیلا بنے گا. تو اس کو پہلے یہ بنے گا. پہلے تو اس کو کر لیں گا. یہ ہوا. اب اس سے پہلے یہ ہے تو اس کو جو ہے پیش کے وجہ اس سے کے یہ کے مطابق موافق یہ لفظ لایا جائے گا جو کیلا بن جائے گا. ٹھیک ہے. اصل جو ہے وہ یہ وزن ہے, لیکن چونکہ اجوف ہو گیا تھا اسے حرف علت کہتے ہیں. اس میں بہت چینجنگ ہو جاتی ہے, اکثر چینج ہوتی ہے. تو قیلا مانے وہ کہا گیا. پیسو بھائی کہا گیا. اس میں فائل نظر نہیں آتا. اس میں فائل نظر نہیں آتا. جیسے فرض کیا کہ جیسے وہ آتا ہے اس میں فائل ہے وہ آ گیا. لیکن آیا گیا, وہ آیا گیا اس میں فائل نہیں پتہ چلتا. یعنی اس نے مارا گیا, اسے مارا گیا. تو جس میں پیسو وائز میں وہ فائل جو ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہوتا, وہ چھپا ہوا آتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کہا گیا تو یہاں پر ہم نے قیلا مانے کہا گیا. اور مظاہرے مجہول میں بھی اس میں اصل میں اجوف پڑھا چکا ہوں, اس لیے مجھے کچھ لگ رہا ہے کہ میں ٹائم زیادہ نہ وہ کر لوں. یہ یقول